آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اور ظالم کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اور اگر ہم نہیں کر رہے تو یقینی طور پر پھر ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان رہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں، خطے خطے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کا جسد واحد، کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم میں کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، دماغ سے لے کر پیر تک اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے اور اس کا احساس کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور خود کو ان کی جگہ کھڑا کر کے دیکھنا چاہیے، پھر سوچنا چاہیے، پھر آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ان معصوموں پر کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے صرف اتنا بیان کروں گا کہ دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے۔ آپ نے آج تک خوب سوشل میڈیا پر سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اور کس کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو کھڑا کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور بہت سے مسلمانوں کا تو ذہن بھی سوشل میڈیا پر سنتے سنتے اسی جیسا بن چکا ہوگا اور ویسا ہی سوچنے لگے ہوں گے جیسا کہ خبروں میں دیکھتے آئے ہیں، لیکن حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ وہ حقیقت نہیں جانتے، وہ سچائی نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے اور حق کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ آتنکواد کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور آتنکوادی کون ہے کون نہیں ہے، اس بات کی وضاحت بھی کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں، اس کی تعریف جان لیں کہ دہشت گرد کون ہے، کسے کہا جاتا ہے۔ جو کسی معصوم پر ظلم کرے، جو کسی بے قصور کو ستائے، جو بچوں پر حملہ کرے، جو عورتوں کو ستائے، عورتوں پر حملہ کرے، جو بوڑھوں پر اور کمزوروں پر، بیماروں پر حملہ کرے، وہ دہشت گرد ہے۔ اس بات کو صرف میں نہیں کہتا بلکہ پوری دنیا ایسے لوگوں کو دہشت گرد کہتی ہے۔ جب ہم دنیا پر آج کے دور میں نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، جو فلسطینیوں کو مار رہا ہے، بغیر کسی فرق کیے ہوئے بچوں پر بھی وہ حملہ کر رہا ہے، عورتوں کو بھی مار رہا ہے اور اپنی توپوں اور میزائلوں کا نشانہ بنا رہا ہے، اور کمزوروں پر، بوڑھوں پر بھی ظلم و ستم کر رہا ہے، اپنی گولیوں کا نشانہ انہیں بنا رہا ہے۔ یہ بات ہم سے آج چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب یہ انٹرنیٹ وہاں چل رہا تھا تب ہمارے پاس بہت سی ایسی ویڈیوز آئیں کہ بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ عورتیں بھی گولیوں کا نشانہ بنی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اسپتال جس میں علاج ہو رہا تھا، ان بے قصوروں کا، ان معصوموں کا، ان بچوں کا، اس اسپتال پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا اور اسے بھی بالکل زمیں بوش کر دیا۔ یہ اس کے ظلم کی انتہا ہے۔ اس طرح سے وہاں پر وہ ظلم کر رہا ہے، اور کچھ دن سے تو وہاں کی ساری چیزیں بند ہیں۔ وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تاکہ یہاں سے باہر خبر نہ جا سکے۔ اہل غزہ پر پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ بھی بند کر دی گئیں، بجلی کی سپلائی بند کر دی گئی، تاکہ اور ان کو اسی کے اندر قید کر دیا گیا اور تڑپایا جا رہا ہے ایک طریقے سے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آج جو لوگ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ظلم ہے۔ اگر میرا بھائی ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ظالموں کی فہرست میں لکھ دے گا، اور میرا بھی حساب کتاب ظالم کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہی آج ہندوستان کی وہ میڈیا کر رہی ہے جس کو گودی میڈیا نام دیا گیا ہے۔ وہ میڈیا یہی کر رہی ہے کہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ظالموں کی ستائش اور تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ جو مظلوم ہیں، جن کے بچے مارے جا رہے ہیں، جن کی خواتین پر حملہ کیا جا رہا ہے، جن کے بوڑھوں کو، کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، ان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے یہاں کا میڈیا۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں خبریں کیسی بنتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی خبر سنتے ہیں
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ سچائی ہے، لیکن خبریں بڑی توڑ مروڑ کے بنائی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ خبر کے پیچھے کی سچائی جانیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا۔ خبریں کس طرح بنتی ہیں؟ امریکہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کتا معصوم بچی پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اس نے اس کتے کو مار دیا، اس معصوم بچی کو بچا لیا۔ اب وہاں کی میڈیا نے اس سے پوچھا یو آر امریکن، کہ تم امریکن ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، میں سعودی ہوں، آئی ایم مسلم، میں ایک مسلم ہوں۔ تو اگر وہ امریکن ہوتا تو دوسرے دن خبر کچھ یوں آتی کہ ایک بہادر امریکن نے امریکہ کے خونخوار کتے سے معصوم بچی کی جان بچائی، لیکن وہ امریکن نہیں تھا، مسلم تھا۔ تو دوسرے دن خبر کیا آتی ہے کہ ایک ظالم سعودی نے امریکہ کے معصوم کتے کا بے رحمی سے قتل کر ڈالا۔ خبریں اس طرح بنتی ہیں۔ تو ہم اس بات سے ناآشنا ہیں، جو میڈیا دکھا رہا ہے بس دیکھ رہے ہیں۔ آپ سنتے ہی کیوں ہیں ایسا میڈیا؟ آپ ان لوگوں کی خبریں سنیں ہی نہ جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، جن کا کام صرف نفرت پھیلانا ہے اور اپنی روٹی سینکنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ سچی خبریں سنیں، ایسے لوگوں کا چینل نہ دیکھیں آپ، ورنہ ذہنیت پھر ویسی بنتی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج اسرائیل نے دہشت گردی کی، آتنکواد کی حدیں توڑ دی ہیں، اور معصوم اہل غزہ کے لوگوں پر، جو معصوم لوگ ہیں، چلو ٹھیک ہے، جو تم سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے تم ان سے لڑو، لیکن جو بچے ہیں وہ تو معصوم ہیں، جو وہاں کی عوام ہیں، جو وہاں کی خواتین ہیں، جو تمہارے مقابلے میں نہیں آ رہی، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دیواروں پر، ان کے مکانوں پر حملہ کر کے ان کی چھتوں کو معصوموں پر گرا رہا ہے، اور یہ ہم خوب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ لیکن ہمارا ضمیر جہاں تک جاگ سکتا ہے وہاں تک تو اپنے ضمیر کو جگائیں۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام نے کچھ کام دیا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا تو علماء کرام نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ جو لوگ معصوموں کا ساتھ دے سکتے ہیں ان کو تو ساتھ دینا چاہیے آگے بڑھ کے، لیکن جو لوگ دعائیں کر سکتے ہیں ان کو دعاؤں سے کم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ دعائیں کریں۔ دوسرا ایک کام اور کریں کہ آپ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں مکمل طریقے سے۔ وہاں کی جتنی بھی چیزیں ہندوستان میں بکتی ہیں اور یہاں پر سپلائی کی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ بائیکاٹ کریں۔ کیسے کرنا ہے؟ 729 اس کا بار کوڈ ہے اسرائیل کا۔ جو بھی اسرائیل کی مصنوعات ہوں گی، وہاں کی تیار کردہ چیزیں ہوں گی، 729 729 جہاں بھی شروع میں لکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک چیز پر پیکٹ پر بار کوڈ لکھا ہوتا ہے، لکیریں جو بنی ہوتی ہیں اس کے نیچے کچھ گنتیاں لکھی ہوتی ہیں، شروع میں 729 729 جہاں پر آ جائے آپ اس چیز کو ہرگز نہ خریدیں۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم جو چیز خریدتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، جو ظالم ہیں ان کو ایک طریقے سے موقع مل جاتا ہے اور ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ تو آپ ظالموں کی معیشت بھی مضبوط نہ ہونے دیں۔ آپ ایک چیز بھی اگر خرید رہے ہیں، چاہے وہ مرنڈا ہو، چاہے کوک ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، ایک چیز بھی اگر آپ خرید رہے ہیں تو سینکڑوں لاکھوں روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، ان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک ایک معصوم بچہ جو فلسطینی ہے اس پر لگنے والی گولی میرے اور تمہارے پیسوں کی ہوگی، وہ جو ہم خرید کر ان کی معیشت کو بڑھا رہے ہیں، ان کے کاروبار کو جو بڑھا رہے ہیں، ہمارے اور تمہارے پیسوں سے خریدی ہوئی گولی معصوم بچوں کے سینوں میں لگ رہی ہے اور معصوم عورتوں اور بوڑھوں کے سینوں میں لگ رہی ہے۔ ان مظلوموں پر ظلم جو ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے پیسے سے ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین حج کے موقع پر گئے تو وہاں دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ہر سال تقریباً 40-50 لاکھ لوگ جاتے ہیں وہاں پر۔ تو ایک سعودی سے عالم دین نے پوچھا کہ یہودی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ 40 لاکھ لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، تو کیا یہودیوں کے پیٹ میں مروڑ نہیں ہوتی، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ کچھ کہتے نہیں ہیں، کوئی سازشیں نہیں کرتے کہ کسی طریقے سے حج کو روکا جائے؟ تو وہاں کے ایک سعودی نے بتایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ نہیں بلکہ 80 لاکھ آئیں، یہ اور چاہتے ہیں کہ اور زیادہ تعداد میں مسلمان حج کرنے آئیں۔ وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں بک رہی ہیں، جتنے پروڈکٹ یہاں پر بک رہے ہیں، وہ سب اسرائیلی مصنوعات ہیں، تو ان کا فائدہ تو دوگنا بڑھ جائے گا اگر زیادہ لوگ آئیں گے۔ ساری کی ساری اسرائیل کی چیزیں، یہودیوں کی چیزیں وہاں پر بک رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر حج کو فرض قرار دیا ہے، وہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ تم حج کے موقع پر کاروبار بھی کر سکتے ہو،
اور کرنا بلکہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ فلاں شہر میں فلاں ملک میں وہی چیز سستی ہے اور دوسرے ملک میں وہی چیز مہنگی ہے، تو جہاں سستی بکتی ہے وہاں سے جب چیز حاجیوں کے لیے لے کر جائی جائے گی، کھانے اور پینے کا انتظام وہاں پر کیا جائے گا، تو وہ سستی چیز حاجیوں کو ملے گی، تو حاجیوں کا بھی فائدہ ہے اور مسلمان جو وہاں کاروبار کرے گا اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن نیت اس کی اچھی ہو، نیت حج کی ہو۔ آپ بائیکاٹ کریں جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، جو چیزیں وہاں سے تیار شدہ ہیں، بار کوڈ دیکھ لیں 729 ہے، جو دکاندار ہیں وہ بھی وہ چیزیں خرید کر نہ لائیں، اور جو گراہک ہیں خریداری کرتے ہیں وہ بھی ایسی چیزیں نہ لیں جس کے شروع میں 729 بار کوڈ ہے۔ دعا تو سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، آج میں فلسطین کو لے کر جو باتیں کہہ رہا ہوں، فلسطین میں ہوا کیا دیکھو، وہ زمین کس کی ہے؟ وہ فلسطینیوں کی زمین ہے۔ وہاں پر سن 1948 میں اسرائیل آیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا ہے، سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی ہے تو 1948 میں عالم اسلام میں اسرائیل کو بسایا گیا فلسطین کے اندر۔ پھر سن 1967 میں بیت المقدس کو فتح کر لیا ان لوگوں نے، مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس چلا گیا۔ 1967 میں رفتہ رفتہ وہ اپنی جڑیں مضبوط کرتے چلے گئے اور ایک ایک صوبے، ایک ایک قصبے اور ایک ایک شہر کو ہضم کرتے چلے گئے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ملک ہندوستان میں برطانیہ آیا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے اس نے اپنی جڑیں مضبوط کرنی شروع کی تھی، ایک ایک صوبہ، ایک ایک قصبہ، ایک ایک شہر وہ ہضم کرتا چلا گیا تھا۔ سینکڑوں سال حکومت کی ہے برطانیہ نے ملک ہندوستان پر، تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے آواز اٹھائی، یہاں کے ہندو بھائیوں نے آواز اٹھائی، ایک ساتھ مل کر ان کو دیش کو آزاد کیا گیا۔ اس وقت انگریز مسلمانوں کو اور جو لوگ ادھر سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، انگریز ان کو دہشت گرد کہہ رہا تھا، انگریز ان کو آتنکوادی کہہ رہا تھا اور غدار کہہ رہا تھا، باغی کہہ رہا تھا۔ لیکن کیا ہم اس وقت باغی تھے؟ اس وقت ہم باغی نہیں تھے، کیونکہ ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ مسلمان ایک ایک ہندوستان کا باشندہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تو آج جب فلسطینی اپنی زمین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں اسرائیل کی قید سے، تو وہ کیسے دہشت گرد ہو جائیں گے؟ جب ہم دہشت گرد نہیں تھے، ہم آتنکوادی نہیں تھے، تو وہ بھی آتنکوادی نہیں ہیں، وہ بھی دہشت گرد نہیں ہیں۔ ملک ہندوستان میں جن لوگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، ان پر ظلم کیا گیا، ان پر ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو پھانسیوں کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، طرح طرح کی اذیتیں، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں نوچی گئیں، لیکن مسلمان اور یہاں کے ہندو بھائی کھڑے رہے، ڈٹے رہے، ان کے سامنے مقابلہ کرتے رہے انگریزوں کا، یہاں تک کہ انگریزوں کو یہاں سے زمین ملک ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا، ہندوستان چھوڑنا پڑا انہیں۔ جواہر لال نہرو سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک یہی کہتے آئے ہیں کہ فلسطین میں عربوں کی جس زمین پر اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل کو وہ زمین خالی کرنی پڑے گی۔ یہ اٹل بہاری واجپئی کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ آج بھی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے۔ اس لیے ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، خواہ یہودی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی یہودی پر بھی ظلم ہو رہا ہے، کسی ہندو پر یا کسی سکھ یا عیسائی پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہیں۔ آپ ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے ظالم مسلمان کیوں نہ ہو۔ تو آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، دوسرے جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں ان کا مکمل طریقے سے بائیکاٹ کریں۔